حضرات سامعین کرام، آپ ویڈیو میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں سورۃ الاحزاب کے آخری رکوع میں آتا انجینئر ہے کہ اے مرزا اللہ علی کو ہمارے بزرگوں نے ہمارے انجینئر بڑوں نے ہمیں مرزا گمراہ علی کیا، انہیں دگنا عذاب دے۔ سوشل نیٹ ورک پر محتاج تعارف نہیں ہے، تو یہ نہیں ہے، وہ خود بھی آگ میں ہوں گے، وہ کہیں گے ان کو اور اس ڈبل دے، کے ان کی وجہ سے فتنے ہم سے گمراہ ہوئے، ہم سب کو بچنا جن کے لیے انتہائی یہاں پہ ضروری ہے۔ دنیا میں لوگوں سے لڑا کرتے تھے، افسوس کی بات یہ ہے جن کو چندے کھلایا جب کرتے ہم تھے، بیمار پڑتے جن ہیں کے تو لیے کسی مر مٹنے کے اچھے لیے تیار ہو معالج جاتے کا تھے، انتظام کرتے ہیں۔ قیامت والے دن کہیں گے کہ یا اللہ ان کو ڈبل عذاب جب دے، ان کی وجہ سے ہمیں ہم گمراہ ہوئے۔ کوئی بھی چیز لینی ہوتی ہے، خریدنی ہوتی ہے، تو اس فیلڈ کا جو سب سے ماہر ہو اس کے پاس ہم جاتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ کون آدمی اس کا ماہر ہے۔ لیکن دین کی بات، اسلام کی بات، شریعت کی بات، قرآن کی بات، احادیث کی بات، ہر ایرو غیرو نتو خیرو، جس کو نہ کبھی دیکھے ہوں، نہ سنے ہوں، نہ جانتے ہوں، نہ پہچانتے ہوں، نہ جس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہو کہ آخر اس کا نظریہ کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کا مشرب کیا ہے، اس کے پیچھے کون سی تحریک کار فرما ہے، اس کا مشن کیا ہے، لیکن وہ قرآن کا لیبل لگا دیتا ہے، حدیث کا نمبر بتا دیتا ہے، تو فوراً ہم متاثر ہو جاتے ہیں اور اسے ہم مان لیتے ہیں۔ ارے بھائی، یہ قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہے تو یہ کیسے غلط کہہ سکتا ہے؟ یہ حدیث پڑھ رہا ہے، یہ کیسے غلط کہہ سکتا ہے؟ اس نے تو حدیث کا حوالہ دیا ہے، راوی کا نام بتایا ہے، حدیث کا نمبر پڑھا ہے، قرآن کریم کی آیت پڑھ کر ترجمہ کیا ہے۔ اب ذرا دیکھیے انجینئر مرزا علی کی کہاں کمی اور وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اے ہمارے پروردگار، ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر ایسی لعنت کر جو بہت بڑی بھاری لعنت ہو۔ یہ جو ماتحت لوگ ہیں، وہ لوگ کہیں گے اپنے آقا کے بارے میں، اپنے سردار کے بارے میں، اپنے بڑوں کے بارے میں کہ اللہ، یہ جو ہمارے بڑے ہیں نا، یہ جو ہمارے سردار ہیں نا، یہ جو ہمارے آقا ہیں نا، یہ جو ہمارے چودھری صاحب ہیں نا، یہ جو ہمارے پیشوا ہیں، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے تو ان کو دگنا عذاب دے۔ ایک آیت پڑھ دی اور اس سے اپنا نظریہ قائم کر لیا کہ علماء کی بات نہیں ماننی چاہیے، اپنا پیشوا کسی کو نہیں بنانی چاہیے، خود سے قرآن کو پڑھو، خود سے حدیث کو پڑھو اور اپنے حساب سے سمجھو، کسی کی تقلید مت کرو، کسی کی بات مت مانو۔ اگر کسی کی بات مانو گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تمہیں بھی عذاب ہوگا، اور جب تمہیں عذاب ہوگا تو تم کہو گے اپنے اکابر کے بارے میں، اپنے پیشوا کے بارے میں، اپنے رہنما کے بارے میں، اللہ انہیں دگنا عذاب دیجئے۔ یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اب ایک بندہ سنے گا تو فوراً متاثر ہوگا کہ بلا شبہ صحیح کہہ رہا ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت پڑھ رہا ہے، یہ کر رہا ہے کہ اوپر کی آیت نہیں پڑھ رہا ہے، ماں قبل سے اور ماں بعد سے اس کا رابطہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ آیت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ آیت کافروں کے بارے میں ہے۔ آپ اگر اوپر سے پڑھیں گے، اوپر سے لیں گے تو اوپر سے بات آ رہی ہے کافروں کے بارے میں، ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا۔ آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما سکتے ہیں، یہ کافروں کے بارے میں ہے، ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ نے کافروں کو رحمت سے دور کر دیا ہے اور اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کی ہے۔ پھر کافروں کے بارے میں خالدین فیہا ابدا لا یجدون ولیا ولا نصیرا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے اور اس طرح رہیں گے کہ ان کو نہ کوئی حمایتی مل سکے گا اور نہ کوئی مددگار۔ اسی کافر کے بارے میں ہے جو اوپر بات چل کے آ رہی ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول۔ جس دن ان کے چہرے کو آگ میں جائے گا، وہ کہیں گے کہ اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کر لی ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا مان لیا ہوتا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فضلونا السبيل، اور کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے سرداروں، اپنے بڑوں کا کہنا مانا اور انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ یہ ہے مکمل آیت۔ مطلب سمجھیں، مطلب یہ ہے کہ ہے آیت کافروں کے لیے، اور یہ فتنہ پرداز انجینئر مرزا اس کو مسلمانوں کے لیے ثابت کر رہا ہے۔ اسی بات کو آپ دوسری طرح سمجھیں، قرآن کریم کے 5ویں پارے میں سورہ نساء میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ۔ اب کوئی بندہ اتنی ہی آیت کا ترجمہ کرے تو اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو تم نماز کے قریب بھی مت جاؤ۔ اب اس پر حوالہ دے کہ میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں
سورہ ہے نساء، پارہ نمبر ہے 5، رکو نمبر ہے اتنا، آیت نمبر ہے اتنا، اور قرآن کریم میں خود ہے کہ ایمان والو تم نماز کے قریب ہی مت جاؤ، تو پھر وہ آپ کو نماز سے روک دے گا تو آپ رک جائیں گے؟ آگے دیکھنا پڑے گا آگے کیا ہے. آگے ہے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، تم نماز کے قریب مت جاؤ اس وقت جب تم نشے کے اندر ہو. ظاہر سی بات ہے کہ انسان کے لیے نشہ حرام ہے، شراب پینا حرام ہے. جس زمانے کے اندر نشہ کی گنجائش تھی، شراب پورے طور پر ابھی حرام نہیں ہوا تھا، اس زمانے کے اندر یہ آیت اتری تھی کہ جب تم تو نماز میں نشے کے ہاتھ مت جاؤ. اسی طرح سے اگر کوئی صرف اتنا کہہ دے فویل للمصلین، بڑی خرابی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، تو اب کیا کریں گے؟ اب نماز نہیں پڑھیں گے. اب وہ آیت نمبر پڑھ دے، سورہ پڑھ دے، اور ایسی صورت ہے رایت الذی کہ سورہ ماعون کی جو سب کو یاد بھی ہے، تو اس کا ترجمہ ہے کہ فویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے. اب آگے نہیں پڑھے کہ بڑی خرابی کون سے نماز پڑھنے والوں کے لیے؟ ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہے جو نماز میں غفلت برتتے ہیں. الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے. تو آگے اور پیچھے کی مکمل بات جب ہوگی جب جا کر کے بات سمجھ میں آئے گی. لیکن شاطرانہ جن کی چال ہے اور جو اپنے مشن کے لیے کام کرتے ہیں، وہ اسلام کی باتیں توڑ مروڑ کر کے آدھی ادھوری بات کرتے ہیں، اور پھر اس پر قرآن کی آیت پڑھتے ہیں، پھر اس پر حدیث پڑھتے ہیں، اور پھر عوام جو ان کو جانتی نہیں ہے، نہیں پہچانتی ہے، وہ عوام ان کی بات سے متاثر ہو جاتی ہے اور مرعوب ہو کر کے ان کو اپنا مقتدیٰ پیشوا مان لیتی ہے اور ان کی بات پر عمل کرتی ہے. لہذا آپ کو ایسے لوگوں سے حد درجہ اجتناب کرنی چاہیے اور اس سے دور رہنی چاہیے.